بحرمت محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ توفیق خداوند متعال سے ہماری جو صورت جاری تھی وہ سورہ القمر۔ آج اس صورت کا جو ہے وہ آخری پارٹ ہے، پارٹ نمبر 4، چوتھا حصہ۔ تو اس سورہ القمر کی ٹوٹل جو ہے وہ 55 آیات ہیں، 55، جس میں سے پہلا حصہ جو ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 تک، اور پارٹ 2 آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 22 تک، پارٹ نمبر 3 آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 40 تک، اور پارٹ نمبر 4 آج کا آیت نمبر 41 سے 55 تک۔ تو پہلے ان آیات کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ پہلی آیت نمبر 41، اس کا ترجمہ۔ اور بے شک قوم فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے۔ قوم فرعون کے پاس بھی، جس طرح سابقہ امتوں کے پاس انبیاء ڈرانے والے آئے، اسی طرح ان کے پاس بھی۔ آیت نمبر 42 میں فرمایا کذبوا بآیاتنا، اس قوم فرعون نے ہماری آیات کو، تمام آیات کو، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، تو ہم نے ان کو جو ہے، یعنی انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں اسی طرح پکڑا جس طرح کوئی زبردست اقتدار والا پکڑتا ہے۔ تو اللہ کی اقتدار کے علاوہ، حکومت کے علاوہ کسی کی زبردست حکومت نہیں ہے۔ اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ، اے اہل مکہ، کیا تمہارے کفار ان سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے آسمانی کتب میں تمہارے لیے کوئی معافی نامہ، کوئی پروانہ لکھ دیا گیا ہے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایک کامیاب جماعت ہیں۔ کافر لوگ، مشرکین لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایک کامیاب جماعت ہیں، یعنی ہمیں شکست نہیں ہوگی۔ جو مشرکین مکہ کفار تھے، رسول اللہ کے خلاف سازشیں کرنے والے تھے۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کامیاب جماعت ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ جماعت جلد شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گی۔ اللہ نے اس آیت میں، آیت نمبر 44 میں، یعنی 45 میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا؟ ان مشرکین اور کفار کے بارے میں خبر دے دی۔ حالانکہ یہ صورت کب نازل ہوئی تھی؟ شروع میں ہم نے بیان کیا تھا، یہ ہجرت سے 5 سال پہلے، شق القمر کا جو معجزہ ہوا تھا 5 سال پہلے نازل ہوئی۔ تو یہ خبر دی جا رہی ہے 7 سال بعد والے واقعے کے بارے میں۔ کون سا واقعہ؟ جنگ بدر، جب کفار اور مشرکین پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے۔ وَلِلسَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، بلکہ یہ ان کے وعدے کا وقت، یعنی قیامت کا دن ہے، جو ان کے وعدے کا دن ہے۔ کل یہ اور قیامت بڑی ہولناک، کل نہیں بلکہ قیامت بڑی ہولناک اور بڑی تلخ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی بیان کر رہا ہے
ان المجرمین فی ضلال وسعر، مجرم لوگ یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ سعر کا ایک معنی آگ بھی ہے، تو بعض نے یہاں پر آگ کی ہے، بہرحال جہاں پر دیوانگی مراد ہے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن منہ کے بل جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے، یہ مجرم لوگ جہنم کی طرف ان کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، اور فرشتے ان سے کہیں گے اب چکھو اس کا عذاب، اس کا مزہ چکھو اس جہنم کی آگ کا۔ اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم یقیناً ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے ہر چیز کو نظم و ضبط کے ساتھ۔ وَمَا أَمَرْنَا إِلَّا بِوَاحِدَةٍ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور ہمارا حکم بس ایک ہی ہوتا ہے، پلک جھپکنے کی طرح۔ ایسا نہیں ہے ہم حکم دیں اور ہمارے حکم میں تاخیر ہو، ہمارا حکم فوراً نافذ ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا تو کوئی نصیحت لینے والا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے اور بے شک ہم نے تم جیسے بہتروں یعنی بہت ساروں کو، تمہاری مثل بہت سارے لوگوں کو ہلاک کیا، تو کیا تم میں سے کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی تمہاری طرح انسانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو ہلاک کیا، جو انبیاؤں کی مخالفت کرتے تھے، جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے تھے، تم ہو نصیحت لینے والے؟ یعنی تم ان کی طرح نہ بن جانا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، جو کچھ انہوں نے کیا سب نامہ اعمال میں درج ہے۔ انسان جو کچھ کرتا ہے سارا کچھ نامہ اعمال میں اللہ کہہ رہا ہے لکھا ہوا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ انسان بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے تو وہ لکھا جاتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرتا ہے تو لکھا جاتا ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک پرہیزگار لوگ جنت اور نہروں کے پاس ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی عزت کے مقام پر صاحب اقتدار بادشاہ کی بارگاہ میں۔ یعنی یہ لوگ جو ہے یعنی خداوند متعال کے قرب میں ہوں گے، قرب خدا کے قرب میں ہوں گے۔ خدا کے قرب سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت رکھتا ہے، بلکہ قرب معنوی مراد ہے، یہاں پر قرب جسمانی مراد نہیں ہے۔ کون لوگ؟ یعنی متقی اور پرہیزگار لوگ، یعنی قیامت کے دن خدا کے قرب میں ہوں گے، خدا کی خوشنودی کے سائے میں ہوں گے۔ تو یہ تھا ان آیات کا ترجمہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اس سورہ قمر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آغاز کیا تھا کس سے؟ مشرکین اور کفار مکہ کو خطاب کیا، اور اختتام میں بھی انہی کی طرف توجہ کی، انہی کی طرف خطاب کیا۔ صلوات پڑھے۔ آغاز کیا کفار و مشرکین سے گفتگو کر کے، شق القمر کا معجزہ، اور اختتام پہ بھی کیا کیا؟ انہی کو تنبیہ کی۔ گویا کفار و مشرکین نے مکہ کو اللہ نے پہلے سابقہ امتوں کے واقعات سے بھی آگاہ کر کے ان کو خبردار کیا کہ دیکھو اے کفار و مشرکین، تم سے پہلے والے جو کفار و مشرکین تھے انہوں نے انبیاؤں کی نہ مانی، آسمانی کتابوں کو نہ مانی، تو وہ ہمارے دردناک عذاب سے نہ بچ سکے۔ اگر تم لوگوں نے بھی ویسے ضد بازی سے کام لیا پھر یقیناً تمہارا راستہ انہی کی طرح ہے، پھر تم بھی میرے عذاب سے نہ بچ سکو گے، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خبردار کر رہے کس کو؟ کفار و مشرکین مکہ کو۔ تو ٹوٹل اس صورت میں 5 قومیں ہیں جس کو اللہ نے جس کا ذکر کیا، جن کی عبرت کے حالات کو اللہ نے بیان کیا، اور ہم سب کے لیے یہ قرآن اور یہ سورت درس عبرت ہے۔ پہلی قوم کون سی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے مشرکین اور کفار، ان کو خطاب ہوا، شق القمر کا معجزہ دکھایا۔
دوسری قوم جو تھی اس میں آئی تھی وہ کون سی تھی؟ حضرت نوح کی قوم. انہوں نے سرکشی کی حضرت نوح کی، تو اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ حضرت نوح کی قوم کو اللہ نے نجات دی کشتی کے ذریعے. تیسری قوم تھی قوم عاد، یعنی حضرت ہود نبی کی قوم تھی. انہوں نے نبی کی نہ مانی تو اللہ نے ان کو بھی کیا کیا؟ عذاب دیا. چوتھی قوم تھی قوم سمود، یعنی حضرت صالح کی قوم. اونٹنی والا واقعہ جو گزشتہ ہمارے درس میں گزرا، انہوں نے نبی کی نہ مانی، بت پرستی پر اڑے رہے اور اونٹنی کو بھی ذبح کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی عذاب بھیجا. پانچویں قوم جو ہے وہ ہے فرعون کی قوم، یعنی قوم موسیٰ. تو اس کو آل فرعون کہا گیا. آل فرعون یعنی جو فرعون کے پیروکار تھے، صرف فرعون کے خاندان والے نہیں. تو یہ جو ہے پانچویں یہ قوم تھی. تو حضرت موسیٰ کی قوم یعنی موسیٰ کی جو امت تھی، لیکن قوم فرعون تھی اس وقت. قوم فرعون کیوں کہا؟ قوم فرعون اس لیے کہا کہ چونکہ وہ فرعون کی پیروی کرتے تھے، حضرت موسیٰ کی پیروی نہیں کرتے تھے. حق بنتا تھا کہ نبی کی پیروی کریں، وہ گمراہ شخص کی پیروی کرتے تھے. تو پھر اس کے بعد اللہ نے پھر آخری آیات میں پھر دوبارہ رسول اللہ کی امت سے خطاب کر دیا، مشرکین، کفار اور ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے مسلمانوں اور مومنوں کو بھی پیغام ہدایت دے دی کہ دیکھو یہ جو ہے سابقہ قوموں پر نافرمانی خدا اور انبیاء کی نافرمانی کے نتیجے میں عذاب آیا ہے. تو یاد رکھو اگر تم لوگ بھی اسی طرح خدا اور انبیاء کی مخالفت پر ڈٹے رہے تو پھر تم بھی عذاب خدا سے نہیں بچ سکتے. تو اب یہ جو قوم فرعون تھی یہ کیا کرتی تھی؟ پانچویں قوم جو ہے قوم فرعون، اس کے اوپر اللہ کا عذاب جو آیا، ان کا جرم کیا تھا؟ یہ کیا کرتی تھی؟ تو جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ نجومیوں نے جب خبر دی فرعون کو کہ ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جس سے اے فرعون جس سے تمہاری ہلاکت ہے، تمہاری بادشاہت کو خطرہ ہے، تو لہٰذا تمہاری جو یہ سلطنت ہے اس کو زوال ہو جائے گا ایک بچے کے آنے سے. جب نجومیوں نے یہ خبر دی تو اس نے فرعون نے حکم دیا، اپنی فوج کو جمع کیا، سپاہیوں کو بلایا، آرڈر دیا کہ جاؤ بنی اسرائیل، اور انہوں نے نجومی نے بتایا تھا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ بنی اسرائیل میں ہوگا. تو اس نے کہا کہ جاؤ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ ہو، جو بھی حاملہ عورت ہو، اس کا پیٹ چاک کر دو، یعنی بچہ ہی پیدا نہ ہونے دو. تو لہٰذا ملتا ہے روایات میں 20,000 سے زیادہ بچوں کو مار ڈالا گیا، حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کیے گئے، عورتیں بیچاری تڑپ تڑپ کر جان دے دی، بچوں کو بھی مار ڈالا گیا. اور لیکن حضرت موسیٰ جو ہے وہ ان کو قتل نہ کر سکا، وہ بچ گئے. تو امام حسن عسکری علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام علیہ السلام فرماتے ہیں فرعون کا سخت عذاب مومنوں پر یہ تھا، جو فرعون مومنوں پر عذاب کرتا تھا نا، ان کو تکلیف دیتا تھا، ان کے اوپر مصیبتیں، تو مومنوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. امام فرماتے ہیں جو مومن تھے حضرت موسیٰ کے زمانے کے، خدا پر ایمان رکھتے تھے، حضرت موسیٰ کے پیروکار تھے، ان پر یہ سخت عذاب تھا کہ ان کو پاؤں میں اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں، بیڑیاں اور پاؤں اور گلے میں توق ڈال کے زنجیروں سے جکڑ کر ان سے اپنے بڑے بڑے محلات مزدوری کرواتا تھا، اور بڑے سخت بھاری پتھر اٹھوانا، اور پھر وہ سیڑھیوں کے ذریعے سے دوسری جو ہے وہ بلند حصے پہ وہ جاتے تھے. تو یہاں تک ہے کہ اگر ان میں سے کوئی مر جاتا دوسرے حصے پہ جاتے ہوئے گر کے سیڑھیوں سے، تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس کی لاش وہیں پڑی رہتی. اس طرح بے حرم تھی، لوگ بیچارے باندھے ہوئے ہوتے تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے تھے. اس طرح ظالم یہ فرعون تھا. اور اگر کسی کی اس دوران سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے دوسری بلڈنگ پہ جاتے ہوئے یا تیسری پہ
اگر کوئی ان میں سے گرتا اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی، اس کی کمر ٹوٹ جاتی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے تو اس کی حال پہ چھوڑ دیا جاتا، اور وہ درد سے کرلاتا رہتا، تڑپتا رہتا۔ یہ اس قدر ظالم فرعون تھا کہ جس نے حضرت موسیٰ کی قوم پر، مومنوں پر اتنا ظلم اور اذیت جو ہے وہ ڈھائی ہوئی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس حالات سے آگاہ ہوئے کہ میرے جو ماننے والے ہیں، جو مومن ہیں، ان کے اوپر اتنا سخت عذاب یہ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وحی ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی تو خداوند متعال نے وحی کی، اے موسیٰ کہ تم جو ہے اپنی قوم سے یہ کہو کہ جب بھی یہ اپنا کام شروع کرنے لگیں، ہتھ کڑیوں میں، بیڑیوں میں، توقوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، جب بھی یہ اپنے کام کا آغاز کرنے لگیں تو ان کو کہو کہ یہ محمد وآل محمد کی ذات پہ صلوات بھیجے، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ اس کی برکت سے ان کو موت سے، اس ہلاکت سے، اور ان کے اعضاء و جوارے جو ان کی ٹانگ، بازو، کمر یہ ٹوٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ان کو محفوظ رکھے گا۔ تو یہ کیا کریں؟ تو یہ صلوات بھیجیں۔ تو وہ صلوات کس طرح تھی؟ وہ صلوات اس طرح سے، وہ صلوات پڑھیں، یعنی ان کو اوپر صلوات بھیجیں۔ اور پھر وہی ہوئی، ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد۔ اور اگر کوئی کام سے پہلے صلوات بھیجنا بھول جائے تو، اور خدا نخواستہ اس کا ہاتھ، پاؤں، کمر اس کی ٹوٹ جائے یا زخمی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، وہ خود پڑھ لے یا بعد میں کوئی اور ان کے اوپر صلوات پڑھ دے تو اللہ اس صلوات کی برکت سے ان کے اعضاء کو صحیح کر دے گا۔ تو اب روایت میں ہے کہ جب وہ بھول جاتے، وہ صلوات پڑھتے یا کوئی اور صلوات پڑھتا، اللہ اس کی برکت سے ان کے اعضاء و جوارے کو ٹھیک کر دیتا۔ یعنی صلوات کی اتنی فضیلت ہے، اس لیے صلوات کے بارے میں ہمارے پاس جو ہے وہ روایت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص صلوات بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے فقر اور تنگ دستی دور کر دیتا ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے سامنے بیٹھ کے روتے ہیں، اپنے غربت کے نوحہ پڑھتے ہیں، ہمارے حالات تنگ ہیں، روزی کے دروازے بند ہیں، ہم قرضے دار ہو گئے ہیں، مقروض ہو گئے ہیں، پریشانی ہے، ہاتھ تنگ ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے۔ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر خدا کا شکوہ کرتے ہیں۔ رازق اللہ ہے یا لوگ ہیں؟ اللہ ہے۔ لوگوں کے سامنے بیٹھنے سے شکوہ نہ کریں، اللہ سے التجا کریں، یہی راز و نیاز خدا سے کریں، نماز تہجد کے وقت کریں، نماز کے اوقات کریں، خدا سے کہیں بار الہ تو نے مجھے وجود عطا کیا، مجھے پیدا کیا، مجھے ماں کے شک میں تو نے مجھے رزق دیا ہے، بار الہ تو مجھے یہاں کیسے بھول سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی محبت کا نور ہمارے دلوں میں ڈالا ہے نا؟ اللہ نے اپنی توحید کا نور ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، نبی کی پاک آل کی محبت کا نور ہمارے دلوں میں، یہ بھی تو خدا کا رزق ہے۔ اتنا قیمتی رزق اللہ نے بے مانگے دے دیا ہے، کیا اگر ہم مادی وسائل کا جو رزق مانگے اللہ سے روزی روٹی کے لیے، کیا اللہ نہیں دے گا؟ جو اتنا قیمتی رزق بے مانگے دے سکتا ہے، اپنی ذات کی جو ہے وہ معرفت کا نور جو ہمیں دے سکتا ہے، اپنے حبیب کی محبت کا نور ہمیں عطا کر سکتا ہے، نبی کی آل کا نور ہمیں عطا کر سکتا ہے، کیا ہمیں روزی روٹی نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے۔ اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں، اللہ سے ہم خدا کی بارگاہ میں التجا کریں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تو لہٰذا روایت ہے، درود شریف کی چونکہ عظمت کی بات ہو رہی تھی، روایت میں ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، ایک خاتون حاملہ تھی اور اس نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف۔ اب آپ خود اندازہ کریں اس دور میں جو اتنا فاسٹ زمانہ ہے، یعنی لوگ ہوائی جہاز پہ بھی سفر کے لیے زیارات پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں، تو
وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے، حالانکہ ہوائی جہاز پہ 4 گھنٹے مثلا ملتان سے وہ جو ہے یا 4.5 گھنٹے میں وہ نجف ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، تو 4 گھنٹے صرف جو ہے ٹریولنگ کرنے سے ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ تک کہتے ہیں ہم تھک گئے ہیں۔ تو آپ ذرا خود سوچیں 1450 سال پہلے جس خاتون نے ہجرت کی ہے اور وہ پریگننٹ ہے، یعنی حاملہ خاتون ہے، وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئی ہے، اس نے راستے میں کتنی مشکل کے ساتھ سفر کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ یعنی ایک پریگننٹ خاتون کے لیے سواریوں پہ آنا مشکل ہوتا ہے، سفر کرنا آج کے دور میں بھی حاملہ خاتون کے لیے بسوں پہ ہوائی جہاز پہ سفر کرنا مشکل ہے، تو اس زمانے میں جو ہے وہ گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ سفر کرنا کتنا مشکل ہوگا، دشوار۔ تو خاتون حاملہ تھی، اس نے ہجرت کی مدینہ کی طرف۔ اس خاتون کو جب اس نے اتنی مشقت کے ساتھ یہ سفر طے کیا، مدینہ آئی، تو اب روایت میں ہے کہ جب مدینہ پہنچی نا تو اس کی اس مشکل حالت کو دیکھ کے مدینہ والوں نے اس خاتون کا نام ہاجرہ رکھ دیا، ہجرت سے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ ہاجرہ، حالانکہ نام اس کا کوئی اور تھا، لیکن وہ رسول اللہ کی محبت میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئی ہے۔ جب مدینہ پہنچی تو اس میں مدینہ پہنچتے ہی اس خاتون کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی، یعنی حاملہ تھی، مکہ سے مدینہ ہجرت کی، نام ہاجرہ پڑ گیا، اب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو جو دائیا تھی ساتھ، اس نے بتایا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ صحیح سالم نہیں ہے۔ ماں نے دیکھا تو کیا دیکھا، جو میرا بچہ پیدا ہوا ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں کا گوشت مکمل نہیں ہے، اعضاء نامکمل ہے، بچہ جو پیدا ہوا اس کے اعضاء کیا ہیں؟ نامکمل ہے۔ اب خاتون ماں تھی پریشان، دائیا کو کہتی ہے کہ میں رسول کی محبت میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئی ہوں، اب میرے بچے کے اعضاء ہیں ناقص اور نامکمل، اب مجھے یہ سوچ کر پریشانی ہو رہی ہے کہ اگر میں کل مدینہ سے مکہ جاتی ہوں واپس کسی اپنے رشتہ داروں سے کہیں ملنے کے لیے، وہ میرے بچوں کو دیکھیں گے، میرے بچے کو دیکھیں گے، یا ان تک میری خبر پہنچتی ہے، وہ کہیں گے کہ دیکھو تم نے ہمارے بتوں کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہم صلی علی محمد اس کے خدا کو مانا، تو ہمارے بتوں نے، ہمارے خداؤں نے تمہارے بچے کو یہ سزا دی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ یعنی وہ بیچاری مومنہ تھی، مواحدہ تھی، رسول کی محبت میں آئی تھی، اب یہ پریشان تھی کہ وہ کفار و مشرکین کل کو مجھے ملامت کریں گے تو میں ان کو کیا جواب دوں گی۔ اس نے یہی بات جو ہے اس دایا سے کی، اس نے کہا کہ تو جو ہے مومنہ باللہ ہے، رسول اللہ پہ ایمان رکھتی ہے، کیوں پریشان ہوتی ہے؟ جا یہی پریشانی جو اس وقت کے ہم سب کے سید و سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جا ان کی خدمت میں یہ پریشانی بیان کر، سید اور رسول تیری اس مشکل کا حل بیان کریں گے تاکہ تو دنیا والوں کے سامنے شرمندگی سے بچ جائے۔ اب یہ خاتون پریشان، بچہ گھر میں ہے، خاتون گھر میں جو ہے وہ رسول اللہ کی خدمت میں آئی، آ کر کہتی یا نبی اللہ، میں نے آپ کی محبت اور خدا کی محبت میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی جس کے ہاتھ پاؤں کے اعضاء نامکمل ہیں۔ اب مجھے یہ سوچ کے پریشانی ہو رہی ہے کہ مجھے مکہ کے مشرکین اور کفار یہ تانا دیں گے کہ تو نے ہمارے خدا کو چھوڑ دیا، تو ہمارے خداؤں نے یہ سزا دی کہ تمہارے بچے کو نامکمل پیدا کیا۔ یا رسول اللہ میں بہت پریشان، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں گھبراتی ہے؟ اے مومنہ تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ جا میں نبی تجھے ضمانت دے رہا ہوں، اپنے گھر تک یہ پڑھتی جا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم، بس اتنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ اے مومنہ اپنے گھر تک مجھ اور میری آل پر اس طرح سے درود پڑھتی جا۔
پھر دیکھ میرا رب تیرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ مومنہ نبی کی خدمت سے چلی، اپنے گھر میں آئی۔ مدینہ شہر بہت چھوٹا ہوتا ہے، یعنی چند منٹوں میں اس مومنہ نے یہ ورد شروع کیا، رسول کی خدمت سے اپنے گھر تک یہ ورد کرتی ہے۔ جب گھر پہنچی، آئی، دیکھا، کیا دیکھا؟ جو بچہ تھا اس کے اعضاء و جوارے صحیح سالم ہیں۔ مومنہ حیران پریشان، یہ معجزہ میرے نبی کی صداقت کی یہ گواہی دے رہا ہے، نبی نے جیسے فرمایا تھا میں ویسے دیکھ رہی ہوں۔ اور جب یہ پھر خاتون گئی پلٹی نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرے فرزند کے وہ اعضاء و جوارے جو ناقص اور نامکمل تھے، یا رسول اللہ وہ اعضاء و جوارے صحیح ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مومنہ، یہ جو تیرے بچے کے اعضاء و جوارے مکمل ہوئے ہیں، صحت یاب ہوئے ہیں نا، وہ اس وجہ سے ہیں جو تو نے مجھ اور میری آل پر یہاں سے گھر تک درود پڑھتی گئی تھی۔ اللہم صلی علی۔ تو یہاں پر ہمیں ایک میسج دیا، جو خواتین پریگننٹ کی حالت میں ہیں، یعنی حاملہ ہے، آج کل اس دور میں اکثر سننے میں آتا ہے کہ مثلا لیڈیز کے حوالے سے خبر ملتی ہے کہ مثلا فلاں کا جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ ہوا تو بچہ جو ہے وہ اس کے اعضاء نامکمل ہیں، یا بچہ ایب نارمل ہے، اعضاء یعنی اس کے صحیح جو ہے وہ گروتھ نہیں کر رہے، تو لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہمارے بچے جو ہیں ان کے اعضاء و جوارے صحیح نہیں ہوتے، یا وہ نامکمل چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچے کو سخت کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ اس سخت کرنے کے بھی احکام ہیں، روح آ جائے تو اس کے بعد سخت کرنا حرام ہے، قتل کی دیت دینی پڑتی ہے۔ تو بہرحال اس کا ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال اب لوگ جو یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، تو ہمیں اس روایت نے یہ سمجھایا پریگننٹ کی حالت میں حاملہ خواتین کیا کریں، محمد وآل محمد کی ذات پہ صلوات پڑھتے رہیں، تو اللہ اس کی برکت سے کیا کرے گا، اولاد کے اعضاء بھی صحیح سالم رکھے گا، اور وہ بچہ جو ہے وہ بھی کیا ہوگا، صحیح سالم ہوگا، اور انشاءاللہ آخر تک جو وہ خیر ٹھہرے گی۔ تو یعنی یہ ہماری گھر کی خواتین کے لیے ایک بہترین درود کی فضیلت کا ایک بہترین عمل بتایا گیا کہ اگر چاہتے ہو کہ آپ تمہاری حمل کی حفاظت ہو تو حمل کے دوران آپ اپنی زبان کا ورد کیا رکھو، محمد وآل محمد کی ذات پہ صلوات، مل کے صلوات پڑھیں۔ اللہم اب فرعون کے زمانے میں جو ہے قوم موسیٰ کے بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا گیا، بچوں کو مارا گیا، 20,000 سے زیادہ بچے مار دیے گئے۔ اب سوال ہوتے، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب بچے اتنے مار دیے گئے تو پھر یہ حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگ پھر کہاں سے آ گئے تھے؟ معصوم نے فرمایا کہ جتنے بچے مارے گئے تھے اس سے زیادہ بچوں کو زندگی ملی، انہوں نے مارے کم لیکن زندہ زیادہ رہے۔ تو وہ زیادہ زندہ کیسے بچ گئے؟ وہ تو مار دیتے تھے، جس کے حمل کے بارے میں خبر ہوتی کہ فلاں خاتون حاملہ ہے اس کو مار دیتے تھے، تو پھر بندے بچ کیسے گئے؟ بچوں کی ولادت کیسے ہو گئی؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ جب اس زمانے میں حاملہ خاتون کو تلاش کر کے اس کا پیٹ چاک کیا جاتا، بچے کو مار دیا جاتا اور خاتون بھی تڑپ تڑپ کے مر جاتی، تو اب جو باقی لوگ تھے زیادہ تعداد میں بچے کیسے؟ سوال، اس کا جواب دیا امام حسن عسکری علیہ السلام نے۔ اللہم صلی علی۔ فرعون نے کیا حکم دیا تھا؟ جو لڑکا پیدا ہو اس کو مار دیا جائے۔ بنی اسرائیل کی عورتیں کیا کرتی پھر اس دور میں؟ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی ہوئی تھی یہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے کہ جب عورتیں دائیاں ان کے پاس دائی آتی تو ان کو دیکھتی تو ان کو کہتی کہ دیکھو میرے اس حمل کے بارے میں تم نے کسی کو نہیں بتانا، ان کو کچھ پیسے دیتی، اس حمل کو پوشیدہ رکھنا ہے۔ وہ دائی جو ہے حمل کو پوشیدہ رکھتی، اور پھر جب یہ بچہ پیدا ہوتا تو یہ خواتین جو ہے وہ کیا کرتی، ان بچوں کو صحرا میں یا غار میں محفوظ مقام پر چھوڑ آتی۔
یہ خواتین کیا کرتی؟ بچے کی ولادت کے بعد اپنے بچوں کو غار میں یا صحرا میں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی، بار دیگر بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی۔ اب وہ خواتین اپنے بچوں کو صحرا میں اور غار میں محفوظ مقام پہ چھوڑ آتی، اور یہ خواتین جو مائیں اپنے بچوں پہ کیا کرتی؟ امام فرماتے ہیں یہ 10 مرتبہ ان بچوں پہ محمد والے محمد پر درود پڑھ کر دم کرتی، اللہم صلی علی محمد والے، اپنے بچوں پہ کیا کرتی؟ درود شریف کا دم کرتی 10 مرتبہ۔ اللہ اس کی برکت سے ایک فرشتے کو ان پر مقرر کرتا، اس بچے پر، ماں جس کے اوپر درود 10 مرتبہ پڑھتی، اللہ ایک فرشتے کو مقرر کرتا، وہ فرشتہ اس بچے کی ایسے نگہداشت پرورش کرتا جیسے ماں بچے کی پرورش کرتی ہے، اور اللہ اس فرشتے کی 2 انگلیوں سے، ایک سے دودھ جاری کرتا، دوسرے سے نرم غذا جاری کرتا۔ یہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھنے کی فضیلت، یہ ہے اس کی، اللہ نے اس کا فائدہ دیکھے کیا دیا۔ قوم موسیٰ اگر پورے یقین اور ایمان سے درود شریف پڑھے تو اللہ ان کو عظمت اور برکت اور رزق اور حفاظت اور امن اور سلامتی عطا کر سکتا ہے، اور اگر ہم جو آل محمد کے نور ولایت سے الحمدللہ اللہ نے ہمارے دلوں کو نورانی کیا ہے، ہم ان کی مودت اور محبت بھی رکھتے ہیں، اگر ہم ان کی ذات پہ خلوص نیت سے درود شریف پڑھیں، نبی اور نبی کی آل پہ، نہ جانے کتنی برکتیں ہماری زندگی میں آ جائیں۔ آج لوگ پریشان ہوتے ہیں، لہٰذا اپنی زندگی میں درود شریف رکھیں۔ ہم اپنا فضول وقت بیٹھ کے کیبل کے سامنے، فلموں میں، ڈراموں میں، موبائل میں، گیموں میں، لوڈو میں، تاش میں، حرام چیزوں میں، نہ جانے کیسی کیسی بےہودہ چیزوں میں اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ درود شریف میں اپنا کچھ وقت دیں، اپنی زندگی میں برکات لے کر آنا چاہتے ہیں تو درود شریف کو وقت دیں۔ درود شریف با برکت ہے، با عظمت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو لہٰذا یہ ہے درود شریف کی یہ عظمت، یہ ہے درود شریف کی فضیلت۔ ایک مل کے صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی، آگے آ جائیں ان کو بھیج، بار دیگر بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ لہذا یہ ہے درود شریف کی ایک فضیلت۔ اب یہاں پر دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مشکل پیش آئی وہ کیسی مشکل تھی کہ حضرت موسیٰ کہتے تھے کہ اللہ صرف وہ ہے کہ جو واحد، جس کو میں نے اللہ مانا ہے، لیکن فرعون کہتا تھا نہیں، انا ربکم الاعلی، تمہارا رب میں ہوں۔ فرعون کہتا تھا مجھے رب کہو، حضرت موسیٰ کہتے تھے نہیں، رب صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو حضرت موسیٰ جب فرعون کے دربار میں گئے اللہ کی توحید کا پیغام دینے کے لیے، تو اس نے کہا کہ تم میرے علاوہ اگر کسی کو رب کہو گے تو میں تمہیں زندان میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے اور پھر کہا کہ اگر تم سچے ہو اے موسیٰ تو پھر جو ہے مجھے کوئی اپنی نشانی دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ آپ نے زمین پہ اپنا جو ہے وہ آثار رکھا، تو وہ اژدہا بن گیا۔ ملتا ہے کہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے اس کے ارد گرد، وہ وہاں سے اس کے محل سے بھاگنے لگے، دوڑنے لگے، اور فرعون جو ہے وہ بھی خوف زدہ ہوا، اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ تجھے اس حق کا واسطہ جو تو نے ہمارے محل میں پرورش پائی ہے دودھ پی کر، یعنی گویا ایک قسم کی حضرت موسیٰ کو ان کی ماں کے دودھ کا واسطہ دیا، تو لہٰذا آپ جو ہے نا یہ خوف مجھ سے دور کیجیے۔ حضرت موسیٰ نے پھر ماں کے دودھ کی اس کو لاج رکھتے ہوئے کیا کیا، آپ نے عصا کو اٹھایا تو وہ اژدہا جو دوبارہ عصا بن گیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو نکالا تو جس سے اللہ نے نور صادر کیا، تو دوسرا معجزہ یہ بھی ظاہر کیا بھئی میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، صاحب معجزہ ہوں۔ تو جو اس وقت دربار میں بڑے بڑے جادوگر تھے وہ ایمان لے آئے، سجدے میں گر گئے، تو اب اس نے حضرت موسیٰ کو تو چھوڑ دیا لیکن ان لوگوں کو زندان میں ڈال دیا، اور وہ زندان سے کب ان کو رہائی ملی؟
جب اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا قوم فرعون پر، مومنوں پر نہیں آتا تھا، فرعونیوں پر عذاب آیا۔ مومن صحیح رہتے تھے، جو حضرت موسیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والے تھے وہ ٹھیک رہتے تھے، جو قوم فرعون تھی ان کے اوپر عذاب تھا۔ مختلف عذاب اللہ نے بھیجے۔ وہ کون سے عذاب تھے؟ پہلا ان کے اوپر اللہ نے یہ عذاب بھیجا، ٹڈی کا عذاب آیا، جو ایک کیڑا ہوتا ہے جو کھا جاتا ہے فصلوں کو، درختوں کو، پھلوں کو، ٹڈی دل، اس کا عذاب اللہ نے بھیجا۔ دوسرا عذاب جوؤں کا آیا، تو جوئیں جو ہے ان کا عذاب آیا دوسرا۔ اور تیسرا عذاب مینڈکوں کا آیا ان کے اوپر، اس قوم میں تیسرا عذاب کس چیز کا آیا؟ مینڈکوں کا۔ چوتھا عذاب ان کے اوپر خون کا آیا، اللہ نے ان کے اوپر خون برسایا، ہر طرف سے خون ہی خون۔ اور پانچواں عذاب ان کے اوپر پانی کا طوفان آیا، یعنی ان کے منہ تک جو ہے وہ پانی بھرا ہوا ہوتا تھا، تو یعنی ان کے گھر، ان کی زندگی تباہ ہو کر رہ گئی تھی۔ تو یعنی اس طرح ٹڈی دل آئے تو ہر چیز میں وہ کیڑے ہی کیڑے، جوئیں آئیں تو ہر چیز میں جوئیں ہی جوئیں، بستروں میں جوئیں، کھانے میں جوئیں، تو ہر طرف جوئیں، بدن پہ جوئیں۔ اسی طرح سے جب مینڈکوں کا عذاب آیا تو ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، حتیٰ کہ منہ کھولتے تو منہ میں مینڈک چلے جاتے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ خون کا عذاب آیا تو کھانوں میں خون، بستروں میں خون، گھر میں خون، ہر چیز میں خون۔ تو اس طرح سے ان کی تباہی ہوئی۔ بہرحال تو یہ ان کے اوپر، اور مومن محفوظ تھے، لیکن جو فرعون کی پیروی کرنے والے تھے وہ اس عذاب میں مبتلا ہوتے تھے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید کے لیے اللہ نے جو ہے مختلف نشانیاں دی تھی حضرت موسیٰ کو، کہ ان کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ میرا نبی برحق ہے۔ تو 9 نشانیاں اللہ نے دی تھی حضرت موسیٰ کو۔ کتنی؟ 9 نشانیاں۔ پہلی یہ تھی، اللہ نے ایک عصا دیا، جس کے اندر اللہ نے کتنے عصا کے ذریعے سے ایک نشانی تھی، یعنی وہ اژدہا بن گیا، یا عصا مارتے تھے تو وہ چشمہ 12 چشمے بن گئے، یا عصا مارا تو دریا شگاف ہو گیا، تو عصا دیا تھا، ایک عصا نشانی۔ دوسرا ید بیضا تھا، آپ کے ہاتھ سے نور نکلتا تھا، یعنی آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے، مثلا بیمار کی طرف، تو وہ صحیح سالم ہو جاتا۔ اگر وہ خوش درخت کی طرف اشارہ کرتے تو وہ تر و تازہ ہو جاتا، جس طرح ملتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اللہم صلی علی امام بھی ایک خشک درخت کی طرف ہاتھ کریں گے تو وہ تر و تازہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال امام زمان علیہ السلام بھی، ان کے بعد بھی یہ ید بیضا ہوگا، یہ معجزہ ہوگا۔ تو بہرحال تیسرا جو ہے ٹڈی کا، یعنی ایک نشانی تھی جس میں حضرت موسیٰ کے جو مومن جو تھے وہ محفوظ رہے، باقیوں پر عذاب آ گیا۔ نمبر 4 جوؤں کا عذاب، یعنی جوؤں کی نشانی، یہ محفوظ رہے۔ نمبر 5 مینڈک، نمبر 6 خون، نمبر 7 طوفان، اور نمبر 8 دریا کا پھٹنا، نمبر 9 وہ پتھر جس میں 12 چشمے جاری ہوئے۔ تو جس میں جو ہے وہ کیا ہے، حضرت موسیٰ کی یہ نشانیاں بنی، اور گویا بتا دیا کہ دیکھو موسیٰ جو ہے وہ حق ہے، تو موسیٰ کی طرف جو ہے وہ سارے اس پر ایمان لے اور اس کے خدا کو بھی مانو۔ تو فرعون اور فرعونی جو تھے وہ کیا تھے؟ ظالم تھے۔ تو اللہ نے ان ظالموں کا خاتمہ کیسے کیا؟ حضرت موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کے سامنے فرعون اور فرعونی دریائے نیل میں ان کی آنکھوں کے سامنے برباد ہوئے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہوئے۔ جو کل تک ظلم کرتے رہے، فرعون اور اس کا لشکر کس کے اوپر؟ حضرت موسیٰ پر اور بنی اسرائیل پر ظلم کرتے رہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح زوال دیا اس کی بادشاہت کو، اس کی حکومت کو، اس کے سارا کچھ تباہ ہو گیا۔ اور یہ جو ان کے محلات تھے، ان کے مکانات تھے، جائیدادیں تھیں، سب کے وارث کون بن بیٹھے؟ وہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے والے تھے۔ تو اللہ نے یہ بھی درس عبرت دے دیا کہ جو بھی ظلم کے ساتھ حکومت کرے، ظلم کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آرڈر کرے، جاری کرے، ظلم کرے قوم پر، رعایا پر جو ہے وہ، یا گھر میں، تو ہمیں یہ پیغام ملا، جو بھی جہاں پہ بھی ظلم کرے گا تو اس کے ظلم کو جو ہے وہ تقویت نہیں ملے گی، بلکہ اس کا ظلم کا خاتمہ ہوگا، جس طرح سابقہ قوم میں ہوا۔ تو ہم سب کو بھی یہ پیغام ملا۔ دیکھیں ہمارے میں اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا اپنے گھر میں حاکم ہوتے ہیں، مرد حضرات، ایسے کہ نہیں ہے؟
بیوی پہ حاکم ہیں، اولاد پہ حاکم ہیں، تو گھر میں ہم حاکم بنے ہوتے ہیں تو ہم اپنی اولادوں پہ ظلم کرتے ہیں، بیوی پہ ظلم کیا، اولاد پہ ظلم کیا، رشتہ داروں میں ظلم کیا، ان کے حقوق کو تلف کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ظلم کا جو ہے وہ انجام بڑا عبرت ناک ہوتا ہے۔ تو اس لیے امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں جو اپنی بیوی اور بچوں پہ وسعت دیتا ہے اللہ اس کو غیب سے رزق کی برکت دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اہل بیت اطہار نے یہ سمجھایا باہر صدقہ و خیرات کرنے سے افضل یہ ہے کہ پہلے اپنی بیوی اور بچوں پہ خرچ کرو، ان کو وسعت دو۔ بچے دعا نہ بھی دیں اللہ اس عمل کے صدقے میں گھر میں رزق میں برکت دیتا ہے بیوی کے۔ تو لہٰذا یعنی یہ اس چیز کی طرف ہمیں توجہ دی گئی۔ اور مولا علی علیہ السلام نے بھی یہاں پر بڑا عظیم پیغام دیا، آپ نے فرمایا کفر سے حکومت باقی رہ سکتی ہے، ظلم سے حکومت باقی۔ آپ سابقہ قوموں میں دیکھیں جتنے بھی انبیاء کے زمانے میں جس وقت میں بھی حکومتیں ظلم کے ساتھ تھیں وہ عبرت کا نشان بنے۔ کفر کے ساتھ حکومت باقی رہ سکتی ہے، اگر وہ ڈسپلن کے ساتھ ہو، قوانین کے ساتھ ہو، لوگوں کے حقوق کے ساتھ ہو، وہ باقی رہ سکتی، ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو لہٰذا ہم سب کو یہاں پر جو ہے وہ پیغام دے دیا۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 57 میں فرمایا واللہ لا يحب الظالمین، اللہ فرماتا ہے یاد رکھو اللہ بھی ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو ظالم لوگ پسند نہیں ہیں۔ تو بہرحال ہم سب کو یہ پیغام دے دیا، پیغام ہدایت۔ تو جس طرح قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم جو ہے وہ آل فرعون، انہوں نے جو ظلم کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سزاؤں میں مبتلا کر کے عبرت کا نشانہ بنایا۔ تو خطاب تھا کس کو؟ کفار و مشرکین مکہ کو، ان کو تنبیہ کی گئی، اور ہمارے لیے قرآن ہے اور ہم سب کو اور قیامت تک کے لوگوں کو بھی بتا دیا دیکھو جس طرح سابقہ انبیاء کی قوموں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آیا وہ عبرت کا نشانہ بنے تو تم بھی بن سکتے ہو، لہذا سنبھل کر رہو۔ آیت نمبر جو ہے وہ 50، آیت نمبر 44 اور 40، جی آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا۔ تو اہل مکہ جو ہیں ان کے خطاب کے بارے میں جو 2 آیتیں ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ اللہ۔ 44 میں فرمایا ام یقولون نحن جمیع منتصر، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا کامیاب جماعت ہیں، ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہماری جیت ہی جیت ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی آیت نمبر 43 میں 43 میں پہلے 44 سے پہلے والی آیت میں کیا فرمایا؟ اکفارکم خیر من اولیائکم من اولائکم ام لکم براءۃ فی الزبر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے اہل مکہ کیا تمہارے کفار ان سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے آسمانی کتاب میں کوئی برات نامہ ہے، تمہارے لیے کوئی لکھ دیا گیا ہے کہ تمہارے اوپر کچھ نہیں ہے جو مرضی آئے کرتے پھرو۔ تو ان 2 آیتوں میں کفار یعنی اہل مکہ کو خطاب کیا گیا اور ان کو جھنجھوڑا گیا۔ تو اب یہاں پر جو ہے اہل مکہ جو تھے وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ایک قوت اور طاقتور سمجھتے تھے۔ تو آیت نمبر 55 اور 55 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دی، کیا فرمایا؟ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جماعت جلد شکست کھا کے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑی ہوگی۔ یہ کس کے بارے میں کہا؟ اہل مکہ کے بارے میں۔ یہ سورت کب نازل ہوئی تھی؟ ہجرت سے 5 سال پہلے، اور اللہ نے اس وعدے کو کب پورا کیا؟ ہجرت کے دوسرے سال، یعنی سورت کے نازل ہونے کے 7 سال بعد اللہ نے وعدہ سچا کر دیا۔ کیس صورت میں؟ جنگ بدر میں جب کفار آئے مسلمانوں کے رسول اللہ کے مقابلے میں تو ان کو ایسی شکست ملی وہ بھاگ کھڑے ہوئے تو ذلیل و رسوا ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فتح اور کامیابی کی خبر پہلے دی تھی 7 سال پہلے، 7 سال بعد یہ نامراد ہوئے، تو جس میں قرآن کی صداقت کی بھی گواہی دے دی
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی صداقت کی گواہی دے دی. تو لہٰذا جو ہے ان آیات میں یعنی ہمیں یہ پیغام اور میسج دیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اور پھر بعد والی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جو آیت نمبر 46 پہ فرمایا کہ دنیا کی نسبت آخرت کا عذاب ہولناک اور تلخ ہے. اللہ نے کہا کہ دنیا میں یہ جو قوموں پر جو سابقہ قوم تھی، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور فرعون کی جو قوم تھی، ان پر جو عذاب آیا ہے نا، اے مکہ والو، اے کفار و مشرکین، اے قیامت تک کے لوگوں، دنیا کے عذاب سے قیامت کا عذاب ہولناک بھی ہے اور تلخ بھی ہے. تو لہٰذا تم سنبھل کر رہو، ایسا نہ ہو کہ جو غلطیاں کل ان قوموں نے کی وہ دنیا میں بھی عذاب کے مستحق ٹھہرے اور آخرت کے بھی عذاب کے مستحق ٹھہریں گے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، جس طرح انہوں نے انبیاء کا راستہ چھوڑا، آسمانی کتابوں کو پس پش ڈالا، اگر تم نے سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہم صلی علی محمد ان کی مخالفت کی، ان کی سنت کی مخالفت کی، قرآن کی مخالفت کی، نبی پاک کے دین کا مذاق اڑایا، تو پھر یاد رکھو اگر پہلے والی قومیں عذاب خدا سے نہ بچ سکی تو پھر تم بھی عذاب خدا سے نہ بچ سکو گے. لہٰذا آیت نمبر 47 سے 53 تک کا پیغام، ان 7 آیات میں اللہ نے یہ بتایا کہ مجرم اور گنہگاروں کے بارے میں فرمایا. اللہ نے خبر دی کہ وہ امتیں، سابقہ امتیں یعنی مشرک، کافر، بد کردار، اور موجودہ دور میں اگر کوئی سابقہ امتوں کی روش پہ چلتے ہوئے، سابقہ امتوں نے کیا کیا تھا؟ عقیدہ بنایا تھا اپنی مرضی کا. انبیاؤں نے کہا تھا کہ اللہ کی وحدانیت کو مانو، خدا واحد کو مانو، نہیں مانا. انبیاء کو مانو، نہیں مانا. آسمانی کتابوں پر ایمان لے آؤ، نہیں مانا. کسی بات کو نہیں مانا. تو لہٰذا اس دور میں بھی اگر کوئی شخص کہے کہ میں عقیدہ توحید کی مجھے ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ کی مجھے معرفت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اہل بیت کی معرفت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے قرآن کی معرفت ضرورت نہیں، یاد رکھیں صرف اسلام اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں. یہ اسلام نہیں. امام فرماتے ہیں ناج البلاغہ میں، الاسلام هو التسلیم. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام نام ہے، اس کو تسلیم کریں. تسلیم سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس اسلام کا کلمہ پڑھے اس اسلام کی تعلیمات کو اپنائیں. ہماری شکل اور ہمارے کردار سے دنیا والے دیکھ کر کہیں یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ علی کا پیروکار جا رہا ہے. ہماری شکل اور شباہت، ہماری داڑھیوں کے اسٹائل سے، ہمارے حلیے سے، ہمارے کپڑوں سے، ہمارے رنگ ڈھنگ سے لوگ یہ نہ کہیں یہ کافر ہے. ہوتے ہیں نا بعض لوگ اپنی چیزوں سے پہچانے جاتے ہیں. بعض لوگ جیسے میراثی لوگ ہوتے ہیں تو لوگ وہ ان کی عادات اور خصلتیں بتاتے ہیں کہ یہ میراثی ہے، ایسے کہ نہیں ہے، خاص ان کی علامتیں بیان کی جاتی. آپ کسی مذہبی محفل میں جائیں، علماء اپنے لباس میں آپ پہچان جائیں گے یہ علماء ہیں. جو نیک اور زاہد لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے آپ علامتوں سے پہچانے جائیں گے، ایسے کہ نہیں ہے. ہر ایک اپنی علامتوں سے پہچانا جاتا ہے. تو لہٰذا اپنے اندر وہ علامات بنائیں جو محمد والے محمد نے ہمیں دی ہیں. اپنی طور و طریقوں کو چھوڑیں، اس میں نجات نہیں. مولا علی کو مانے تو ان کی مانیں. اسلام نام ہے، اسلام کو اپنے اندر لے کر آؤ. صرف ہم کلمہ پڑھ لیں یہ اسلام نہیں. اسلام کی تعلیمات ہوں ہمارے گھر میں، ہماری زندگی میں، ہماری اولادوں کی زندگی میں، یہ اسلام ہے. خود کو کہلواتے مسلمان ہیں، بچے کی ولادت سے لے کر وفات تک ساری رسمیں ہم ہندوؤں والی کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ ان چیزوں کی اصلاح ضرورت ہے. بچہ پیدا ہوا، حکم. اب بی بی زہرا نے اپنے بچوں کو کس کے حوالے کیا تھا؟ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو. رسول اللہ کے اذان دی، رسول اللہ نے اقامت دی. ہم اکثر گھروں میں کیا ہوتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ہجڑوں کو بلا کر ان سے دعا کرواتے ہیں. یہ بدبختی نہیں ہے؟ یعنی رسول اللہ کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں ہی نہیں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نبی پاک نے جو تعلیم دی وہ تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے. بچہ پیدا ہوا، ہم نے ہماری یہ رسومات. اچھا وفات ہوئی، اسلام کہتا ہے کہ 3 دن تک صاحب مقام کے گھر میں کھانا پہنچاؤ. ان کے گھر سے کھانا مکروہ ہے اور پوری برادری بیٹھی ہوتی ہے صاحب مصیبت کے گھر میں. کھانا کھلاؤ.
نہیں کھلائیں گے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس دین اور اسلام ہے، خدا گواہ ہے ہمارے اندر اسلام نہیں ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی ہو، چاہے میری ذات بھی کیوں نہ ہو، یاد رکھیں میں اور آپ حق نہیں ہے، قرآن اور آل محمد کی تعلیمات حق۔ بس جہاں پر ہم دیکھیں ہمارے بڑوں نے غلطی کی ہے، اصلاح کریں، میں نے غلطی کی ہے میں اپنی اصلاح کروں، آپ نے غلطی کی ہے ہم اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے سب کے لیے، تو لہٰذا ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے ہر عمل کو قرآن اور آل محمد کی تعلیمات کے آئینے میں اس کی اصلاح کریں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 48 میں فرمایا یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، قیامت والے دن مجرم لوگوں کو کہا جائے گا، کیا کیا جائے گا ان کو ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر آئیں گے فرشتے، اور کہیں گے اب اس جہنم کی آگ کا مزہ چکھو۔ دنیا میں عقیدے تمہاری مرضی کے تھے، دنیا میں اعمال اور رسومات بھی تمہاری مرضی کے تھے، زندگی کے طور و طریقے بھی تمہاری مرضی کے تھے، نہ تمہاری زندگی میں قرآن تھا نہ مصطفیٰ کی سنت تھی، آؤ پھر چکھو یہ مزہ، تم اسی کے حقدار ہو۔ صلوات پڑھیں محمد۔ فرمائے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک مقدار اندازے سے پیدا کیا۔ اور پھر آیت نمبر 50 میں فرمایا وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، ہمارا حکم بس ایک ہی ہوتا ہے، پلک جھپکنے میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے حکم میں تاخیر نہیں ہوتی، بس کہتا ہوں تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو جو تمہاری طرح تھے، یعنی تمہاری مانند بہت سارے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے سابقہ امتوں کو بھی ہم نے ہلاک کیا نافرمانیوں کی وجہ سے، تو لہٰذا سنبھل جاؤ، نصیحت حاصل کرو، ایسا نہ ہو میرے عذاب تمہارے اوپر آئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہٰذا مختلف عذاب ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 52 میں فرمایا، باقی ہمارے پاس جو ہے وہ کتنی 4 آیات ہیں، 52 میں فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي زُبُرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر کام نامہ اعمال میں درج ہے، ہر کام جو بھی کرتے ہیں سارے کام نامہ اعمال میں درج ہے، حتیٰ کہ یہ جو ہاتھ اٹھا رہا ہو نا، امام فرماتے ہیں یہ ہاتھ کو اٹھانا قیامت والے دن پوچھا جائے گا بتا تو نے کس غرض سے اٹھایا تھا، تیری لغو کی نیت تھی یا لوگوں کی اصلاح یا جائز کام کے لیے تھی؟ کتنے کام ہم کرتے ہیں۔ انسان اگر جس طرح ہم نے مومن بن گئے نا، خدا کی معرفت رکھے کہ میری اور آپ کی ایک ایک حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے، خدا گواہ ہے، ہم کب کے سدھر گئے ہوتے۔ لہٰذا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، خدا بڑا مہربان ہے، اپنے آپ کی اپنی اصلاح کریں۔ اور اس روایت کے ضمن میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علیہ وسلم، امام فرماتے ہیں کہ جو خواتین چولہوں میں بیٹھ کے پھونک مارتی ہیں نا آگ میں، ملائکہ ان پھونک کو بھی لکھتے ہیں کہ اس نے اتنی حرکتیں ہماری نقل ہوتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، درج ہوتی ہیں۔ یہ تو مباح کام ہے، اور جو حرام کام کرتے ہیں، جو واجب کام کرتے ہیں، سارے لکھے جاتے ہیں۔ قیامت والے دن ایک ایک چیز کا حساب، لوگوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں بچ سکتے، یاد رکھیں۔ آج ہم لوگوں سے دیکھیں، ہم موجودہ دور میں ڈیجیٹل زمانہ ہے، تو گاڑی کی سپیڈ کم ہم مناسب رکھتے ہیں کہ کیمرے میں اگر ہماری سپیڈ آ گئی تو ہمیں جرمانہ ہو جائے گا، ہے نا، کیونکہ وہاں جرمانہ ہوتا ہے نا۔ یہ اسی طرح سے ہم کسی دفتر میں کسی ادارے میں گئے، وہاں پر کیمرہ ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، لکھا ہوتا ہے، وہاں پر انسان سنبھل جاتا ہے کہ میری کوئی حرکت جو ہے وہ ایسی ریکارڈ نہ ہو جائے۔ تو لوگوں کا، دنیا والوں کا کتنا ڈر ہے، کہیں جرمانے کا ڈر، کہیں پر لوگوں کا ڈر۔ تو لوگوں کا ڈر ہے، خدا کا ڈر نہیں، خدا بھی دیکھ رہا ہے، وہ ہماری ایک ایک حرکت کو لکھ رہا ہے، تو فرشتے اس کے حکم کے پابند ہیں۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی، امام فرماتے ہیں جو شخص یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا، وہ شخص کافر ہے۔ جو کہتے ہیں نا اللہ نہیں دیکھ رہا، وہ کافر ہے، اور جو کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے، امام فرماتے ہیں یہ شخص اللہ کو چھوٹے بچوں سے حقیر اور معمولی جانتا ہے۔
کیوں؟ امام فرماتے ہیں چھوٹے بچوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا. کیوں؟ اگر کیا تو یہ باہر جا کر لوگوں کو بتائیں گے، میں رسوا ہو جاؤں گا. لوگوں کے بچوں کے سامنے نہیں کرتا، لیکن یہ اتنا بے حیا ہے کہ خدا سے نہیں ڈرتا، یہ نہیں سوچتا کہ اللہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے. انسان کو اپنے ہر کام سے پہلے دیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے. خدا گواہ جب ہم اس بات پر آ جائیں گے نا تو پھر ہماری ہر عمل کی اصلاح ہو جائے گی، ہر عمل کی. تو لہٰذا اسی لیے آیت نمبر 53 میں اللہ نے فرمایا وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، تمہارا چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں، سورہ قمر کی آیت نمبر 53 میں فرمایا تمہارا چھوٹا بڑا کام لکھ دیا گیا. شیخ صدوق ہمارے ایک بہت عظیم محدث گزرے، انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ، امام نے دیکھا ایک مرتبہ امام جا رہے تھے، کچھ نوجوان ایک چوراہے میں ایک چوک میں بیٹھ کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، بیہودہ لغو باتیں، ہنسی مذاق، حرام کی گفتگو کر رہے ہیں، غلیظ انداز سے گفتگو، فحش مذاق کر رہے ہیں. مولا علی کی غیرت نے برداشت نہ کیا کہ علی کے چاہنے والے بیٹھ کے فحش گفتگو کر رہے ہیں، بیہودہ مذاق کر رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے بد نصیبو، اپنے نام اعمال کو کیوں سیاہ کر رہے ہو؟ مولا علی رک گئے. امام نے یہ نہیں دیکھا میرے روکنے سے یہ میرے حوبدار، میرے مخالف بن جائیں گے. اور مولا علی حق کو پسند کرتے تھے. مولا علی یہ نہیں دیکھتے تھے یہ آج میری عزت کرتے ہیں، میں روکوں گا میرے مخالف بن جائیں. مولا علی کے چاہنے والے ہیں نا، مولا علی کی سیرت پہ عمل کریں. اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جائے اور ہم وہاں پر خاموش ہو جائیں اور ہم کہیں کہ ہمارے سامنے اللہ کے دین کا مذاق کوئی اڑاتا ہے تو اڑاتا رہے، نہیں، گناہ ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا اپنے نام اعمال کو کیوں سیاہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا امیر المومنین، کیا ہماری یہ باتیں جو ہم یہ ہنسی مذاق، یہ فحش لغویات، یہ گفتگو کر رہے ہیں، کہ یہ بھی ہوگا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو تم پھونک مارتے ہو نا، یہ بھی حرکت ملائکہ حکم خدا سے لکھتے ہیں. اب بتائیں جو ہم اپنی عام محفلوں میں بیہودہ اور فحش گفتگو کریں وہ تو ملائکہ لکھیں، لیکن اگر ہم امام علیہ السلام کے نام پہ ایسی محفل سجائیں کہ جس میں ہیجڑوں کو بلایا جائے، ہیجڑوں کو بلایا گئے اور پھر نمازی لوگ بھی پہنچ جائیں وہاں پہ، دوسرے لوگ بھی پہنچ جائیں، یہ کوئی زیادہ دیر واقعے کی بات نہیں ہے. یہ 2 رات پہلے کا واقعہ آپ کے علاقے میں ہوا. امام بارگاہ میں جو قبرستان میں بنایا گیا، ہجڑوں کو بھی بلایا گیا، ڈھول بھی بجایا گیا وہاں پر، اور آنے والے نے علی رب کے نعرے بھی لگوائے. مولا علی اللہ ہے یا رب ہے؟ کون ہے؟ مولا علی کو اللہ مانتے ہو، اللہ رب مانتے ہو، یا مولا علی کو اللہ کا ولی مانتے ہو؟ علی ولی اللہ. جو مولا علی کو اللہ کا ولی نہیں مانتا ہم اس پر لعنت کرتے ہیں، اس کو ناس بھی کہتے ہیں. جو مولا علی سے عداوت رکھتا ہے ہم اس کو حلال زیادہ نہیں سمجھتے، نبی کی زبان سے، ایسے کہ نہیں. تو اگر مولا علی کو کوئی اللہ کا ولی نہ مانے وہ تو بن گیا مولا علی کا دشمن. تو جو مولا علی کو اللہ یا رب کہہ رہے ہیں کیا وہ مولا علی کا دوست ہے؟ اور پھر وہاں کلپ بنے اور بعض لوگوں نے اپنے واٹس ایپ کے سٹیٹس پہ لگایا. یہ میری اور آپ کی شرعی ذمہ داری ہے، غلط کام کی تردید کریں. آیت اللہ محمد تقی باجت ان کا بڑا عظیم جملہ کہتے ہیں، جو امام بارگاہ ہے بمنزلت حرم امام حسین ہے، اس کے تقدس کو پامال نہ کریں. لہٰذا امام علیہ السلام کے نام پر جو امام بارگاہ بنایا، پھر اس میں ڈھول بجایا، اور بندہ کہے کہ جو ہے وہ ڈھول بجاؤ اور ناچو، اور ہجڑوں کو بلایا گیا، اور ہم جائیں صرف کس کے لیے؟ ایک بریانی کی پلیٹ اور بوتل کے لیے. قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا، یاد، قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا. غلط کام میں شریک ہوں گے، غلط کام کی تائید کریں گے، قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا. اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر غیروں نے ہمارا مذاق اڑایا. وہ جو شبیہ ذوالجناح کو برآمد کر کے 2 کیک اور ان کی برتھ ڈے کی گئی، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں جو لوگ فیس بک استعمال کرتے ہیں، وہ غیروں نے کیا ہمارا تماشا بنایا، ہمارے مذہب کی بدنامی. ایسے کاموں سے بھی اپنے آپ کو اجتناب کریں. اب یہ اصلاح کی بات نہ کی جائے اپنی قوم میں، اب کہاں کی جائیں گے بتائیں؟ علماء شبیہ ذوالجناح کے مخالف نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں شبیہ ذوالجناح کا اہتمام کرو، عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہو، اس طرح سے مناؤ امام حسین کی مظلومیت کا پرچار ہو.
جو بنو امیہ نے امام حسین پر اور امام حسین کی پاک آل پر جو ظلم کیے تھے، ہم عزاداری میں ایسی چیزیں داخل نہ کریں جس سے ہم بھی ظالم بن جائیں۔ تو لہٰذا اب جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا یا کسی بھی امام کا آپ جشن مناؤ، آپ ان کے بہترین جو فضائل ہیں وہ پڑھو، ان کی پاک سیرت پڑھو، ان کا اخلاق پڑھو، ان کے دسترخوان بچھاؤ، لوگوں کو دعوت دو، اہل سنت کو بھی بلاؤ، لیکن ایسا کام نہ کریں ہم جس سے ہمارا مذہب بھی بدنام ہو۔ تو بہرحال جو لوگ ہم، چونکہ یہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، جس طرح دنیا والے ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ہم بھی دنیا والوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں، جو لوگ مولا علی علیہ السلام کو اللہ یا رب کہتے ہیں، ان کا ہم تشیع سے کیا، ہم ان کا اسلام سے تعلق بھی نہیں سمجھتے۔ وہ غلات اور نصیری جو شیعہ اثنا عشری ہیں، وہ مولا علی علیہ السلام کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کی اصلاح ہونی چاہیے، ایسی خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لہٰذا اب دیکھیں آخری جی بار دیگر باواز بلند صلوات اللہم صلی علی، مل کے باواز بلند صلوات۔ بس آخری 2 آیات رہ گئی ہیں، تو اس میں ہم کیا کریں؟ ایک آخری میسج، بعض لوگ ہوتے ہیں نا، آج کل ایک اور چیز بھی آئی ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں جی ایران میں، عراق میں فلاں ویڈیو آئی ہوئی ہے، اس میں دھمال ڈال رہے ہیں، اس میں لوگ ناچ رہے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھئی ایران اور عراق کا یا کسی ملک کا کلچر ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ایران عراق کے علماء فقہاء جو مجتہدین ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، وہاں کی عوام کی بات مانتے ہیں، جن کی بات ماننی ہے وہ نہیں مانتے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ اپنے رسومات کی دلیل کیا بناتے ہیں؟ ایران میں فلاں کام ہو رہا ہے، وہ دیکھیں وہ ویڈیو ہے، عراق میں فلاں کام ہو رہا ہے، وہ دیکھیں یہ ویڈیو ہے۔ اپنے رسومات کے لیے، اپنے کاموں کو حلال بنانے کے لیے ایران اور عراق کے کلچر کی ویڈیو دے کر دلیل بناتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے عوام کا کلچر حجت نہیں ہے، وہاں پر جو مجتہدین فقہاء ہیں، اہل علم ہیں، جن کی بات ماننی چاہیے وہ ہم مانتے نہیں ہیں، جن کی نہیں ماننی چاہیے وہ ہم مانتے ہیں۔ ایران اور عراق میں زنا بھی تو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ ہوتے ہیں، ایران میں ہوتے ہیں، تو پھر وہ زنا کی سزا جاری کرتے ہیں۔ ایران میں ہاتھ کٹتے ہیں کہ نہیں کٹتے؟ چوری ہوتی ہے تو ہاتھ کاٹتے ہیں وہاں پر چور کے۔ ایران عراق میں چوری بھی ہوتی ہے، زنا بھی ہوتا ہے، شرابیں بھی ہوتی ہیں، پھر اور کام بھی ہوتے ہیں، پھر ہم کیا کہیں گے؟ وہ بھی جائز ہیں۔ ہر کام یاد رکھیں، عوام جو ہے کسی علاقے کی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے حجت یا قرآن ہے یا محمد وآل محمد ہے، بس۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور میں متعدد مرتبہ کہہ چکا ہوں، میری اپنی ذات بھی آپ کے لیے کوئی حجت نہیں ہے، میری وہ بات آپ کے لیے قابل اعتبار ہے جو قرآن اور آل محمد کے فرمان کے مطابق ہو، جو نہیں ہے وہ دیوار پہ ماننی چاہیے۔ تو لہٰذا اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے متقیوں کے بارے میں کہا کہ یہ جو متقی لوگ ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ یہ جنت میں جائیں گے۔ متقی پرہیزگار لوگ جنت میں ہوں گے اور یہ جو ہے نہروں میں ہوں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر بڑا عظیم پیغام ہے، اللہ نے بتا دیا جنت میں صرف پرہیزگار لوگ ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ آج ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ میں مولائی ہوں، انشاءاللہ میں جنتی ہوں۔ یقیناً کامیاب وہی ہیں مومن جن کے دلوں میں نور ولایت محمد وآل محمد ہے، یقیناً اعمال بھی اسی کے قبول ہیں، لیکن مودت اور محبت کے ساتھ ان کی پاک سیرت بھی ہو۔ لہٰذا آئیں اب مولا علی سے پوچھتے ہیں کہ مولا آپ بتائیں آپ کا کون سا مولائی حبدار کامیاب ہے؟ مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ روایت کے جملہ ہے کہ ایک دن مولا علی علیہ السلام مسجد کوفہ سے باہر آ رہے تھے، چاندنی رات تھی، امام علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کہا کہ من انتم، کون ہو؟ کہا نحن من شیعتک یا امیر المومنین، اے امیر المومنین ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں۔ امام علیہ السلام جب جلدی سے ان کے قریب آئے، دیکھا ان کے چہروں پہ کوئی بھی علامات شیعہ نہیں پائے جا رہے، تو مولا علی علیہ السلام نے افسوس کیا، کہا کہ تم میں تو میں کوئی ایک بھی اپنے شیعوں کی علامت نہیں دیکھ رہا۔ وہ پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ
مولا پھر کون ہے آپ کے شیعہ؟ اگر ہم نہیں ہیں تو آپ کے شیعہ کون ہیں؟ ہم آپ کے حوبدار، آپ کے نام لیوا، دنیا والے آپ کی محبت کی وجہ سے ہمیں برا بھلا کہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے شیعہ نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا آؤ سنو علی کی زبان سے علی کی شیعہ کون ہے۔ ہم اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہلوائیں گے اور ہے، علی مولا کی زبانی سنو مولا علی کی شیعہ کون ہے۔ امام فرماتے ہیں سفر الوجوہ فی السحر، سحری کے وقت جاگ کر یہ لوگ جو کہیں ان کے کیا ہوتے ہیں، شب بیداری کی وجہ سے ان کے چہرے زرد ہو جاتے ہیں عبادت کی وجہ سے، اور جو بندہ نماز صبح بھی نہ پڑھے، مولا علی کہتے ہیں نماز تہجد شب بیداری کر کی عبادت کرنے والا چہرہ زرد ہو جائے وہ میرا شیعہ ہے، جو نماز صبح نہیں پڑھتا وہ اپنے بارے میں سوچے مولا علی اس کو کیا کہیں گے۔ وہ فرمایا امش العیون من البقاء، خدا ہم سب کو توفیق دے، ہم سب اس مقام پہ آ جائیں۔ واقعاً یہ امام نے ہم سب کی ذمہ داری بیان کی، میں سے صرف نہیں کہہ رہا، آپ مجھ کو بھی یہ خطاب ہے، ہم سب اس مقام پہ آ جائیں۔ فرمایا کہ میرے شیعوں کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ ان کی آنکھیں گریا کی وجہ سے نم رہتی ہیں۔ اللہ حدب الظہور من القیام، قیام کثرت عبادت سے ان کی کمریں جھک جاتی ہیں۔ خمس البطون من الصیام، کثرت روزے رکھنے سے ان کے شکم کمر سے مل جاتے ہیں۔ زبل الشفاۃ من الدعاء، کثرت دعا کی وجہ سے میرے شیعوں کے ہونٹ خشک رہتے ہیں۔ علیہم غبرۃ الخاشعین، میرے جو شیعہ ہیں ان کے اوپر خوف الہی کی چادر چڑھی رہتی ہے، وہ خوف خدا سے احتیاط سے کام لیتے ہیں، فضول بے حیائی اور بے دینی کے کاموں میں نہیں جاتے، وہ احتیاط کا دامن پکڑتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تھی 54 آیت، آخری آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پرہیزگار لوگ صداقت سچائی کے محل میں صاحب اقتدار بادشاہ یعنی اللہ کے حضور مقرب ہوں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ فرما رہے ہیں یعنی یہ جو پرہیزگار لوگ ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں، صرف ان لوگوں نے ایمان کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ ایمان کا ثبوت اپنے کردار سے دیا۔ تو جنہوں نے اپنے ایمان کا ثبوت اپنے کردار سے دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی قیامت والے دن خدا کے مقرب ہوں گے۔ مقرب سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے جسم کے قریب ہوں گے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب معنوی مراد ہے۔ تو لہٰذا یہ سورہ القمر ہم سب کو یہ پیغام ہدایت دے رہی ہے۔ خداوند متعال سے دعا کریم مہربان اللہ